بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان مسائل کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور پھر قربانی کے حوالے سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ وہ سوال ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا، اور پھر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک دو شرعی مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو روزانہ اس طرح کے شرعی مسائل سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ تو قربانی کے حوالے سے ایک سوال عام طور پر وہ بیرون ملک کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ کیا بیرون ملک والوں کی طرف سے یہاں پاکستان میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، بیرون ملک والوں کی طرف سے قربانی یہاں آپ پاکستان میں اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ دونوں کے ہاں ایام قربانی ہوں، آپ دونوں کے ہاں قربانی کے دن موجود ہوں، تو اب اس صورت میں آپ جو ہے بیرون ملک والوں کی طرف سے یہاں پاکستان میں قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بیرون ملک میں 10 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں 9 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، عید کا دن نہیں ہوتا۔ تو اب اس صورت میں آپ یہاں پاکستان میں 9 ذوالحجہ کو بیرون ملک والوں کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں تو عید کا دن ہے، وہاں قربانی کا دن موجود ہے، لیکن یہاں پاکستان میں قربانی کے دن نہیں ہے۔ تو اب اس صورت میں آپ ان کی طرف سے یہاں پاکستان میں قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جو ہے وہاں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو پھر آپ ایک دن یہاں پر انتظار کر لیں کہ یہاں پاکستان میں 10 ذوالحجہ کا دن ہوگا، اور پھر وہاں بیرون ملک جو ہے وہ 11 ذوالحجہ کا دن ہوگا۔ تو اب اس صورت میں آپ یہاں پاکستان میں ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی قربانی کا دن موجود ہے اور یہاں پاکستان میں بھی قربانی کا دن موجود ہے۔ تو اب اس صورت میں آپ بیرون ملک والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جو ہے آپ دونوں کے ہاں قربانی کے ایام کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح پر قربانی کے حوالے سے قربانی کے جانوروں کی عمروں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو۔ دیکھیں، بکرا اور بکری کی عمر جو ہے وہ 1 سال کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح پھر بیل اور گائے کی عمر وہ 2 سال ہو، اونٹ اور اونٹنی کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہو۔ اسی طرح پھر بھیڑ اور دمبا اگر یہ جو ہے وہ 6 مہینے کے بھی ہوں اور لگتے سال کے ہوں، تو اب اس صورت میں بھیڑ اور دمبا جو ہے وہ اگرچہ 6 مہینے کے ہوں لیکن سال کے لگ رہے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ ان کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات جو ہے وہ بعض لوگ جانوروں کے دانتوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو 2 دانت ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں، دانت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، عمر کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا کوئی جانور والا گھر کا کوئی بکرا پلا ہوا ہے، تو اب اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو چکی ہے۔ اب اگرچہ 2 دانت نہ ہوں تب بھی اس صورت میں آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کہ دانت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، عمر کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دانت کا ہونا جو ہے وہ عام طور پر منڈی میں جو ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر معاذ اللہ جھوٹ بول کر بھی ہر کوئی شخص اپنے جانور کو بیچ دیتا ہے، بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب وہاں جو ہے وہ دانتوں کا ہونا، دانتوں کے ذریعے اندازہ کرتے ہیں کہ جانور کی جو ہے عمر پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ وہاں منڈی میں جو ہے عام طور پر لوگ جھوٹ بول کر بھی اپنا جانور جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر دانتوں کے ذریعے اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے اگر گھر کا جانور پلا ہوا ہے تو اب اس صورت میں اگر جانور کی عمر مکمل ہو چکی ہے، اب دانتوں کے ذریعے اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا کہ عمر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اب اس جانور کی
آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین یا عزیز و اقارب مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے تو پہلے آپ اپنا واجب بھی ادا کریں، اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنی واجب قربانی ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ پھر اپنی قربانی جو واجب ہے وہ بھی ادا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے مرحومین والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین اعزاء و اقارب کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔